अस्सलाम वालेकुम सामईन कराम, मैं हूँ सैयद ज़ीशान हैदर। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर वादा किया था कि मैं मियाँ साहब की तर्ज सियासत पर और उनके मुमकिन सियासी अहदाफ पर बात करूँगा। तो वहाँ से बात शुरू कर लेते हैं। जब मियाँ साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने प्लान कर लिया है, इरादा कर लिया है कि अब वो हुकूमत में नहीं रहेंगे, उस वक्त से जब धरने स्टार्ट हो गए और फिर बहुत सारी चीज़ें जो आपकी मुमकिन तौर पर सब ज़बान ज़द आमल, आपको थोड़ा सा भी आपको पाकिस्तानी सियासत या तारीख से रगबत है या उनसे नो हाउ है, तो आप जानते हैं कि किस तरीके से मैनेज किए गए वो जलसे। और काजी फायज ईसा केस के अंदर वो काफ़ी खुलकर बातें लिख दी गई, जिसे मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी तालिब इल्म को या किसी भी पाकिस्तानी को लाजमी पढ़ना चाहिए, या अगर वो नहीं पढ़ सकते तो उसका जो तर्जमा या समरी है वो छप चुके हैं, वो ज़रूर आप पढ़िए। ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। बहरहाल इससे आगे बात चलाते हैं। तो मियाँ साहब ने उस वक्त ही शायद फ़ायदा फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिजर्व्स को इस हालत में नहीं लेके जाना कि नेक्स्ट आने वाली जो रिजीम है वो आसानी के से अपना गुजारा चला ले और वो हालात जो है उनके जो है वो आगे की तरफ चला सके। तो जैसे कि डॉलर को उस वक्त ही मुझे भी जो अंदाज़ा हो गया था कि जैसे डॉलर को आर्टिफिशियली रोक लिया गया, और डॉलर को आर्टिफिशियली रोकने से ये एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगी कि जो भी आने वाला हुकूमत होगी उसे डॉलर को बढ़ाना पड़ेगा, और डॉलर को बढ़ाने से एक महंगाई का तूफान आएगा। ये छोटा सा जेस्चर है। अब इस बारे में यूँ समझा जा सकता है कि अपना डार साहब ने ये जानबूझकर किया, या डार कि आगे आने वाली हुकूमत पर प्रेशर आ सके इकोनॉमिक, या यूँ कह सकते हैं कि ये उस वक्त के हालात जो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स आ गए थे, उस वजह से अवाम को के ऊपर से बोझ हटाने के लिए, यानी अवाम को मुतनफ़िर ना होने देने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए, अवामी सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियली तौर पर महंगाई को रोक ही रखा। बहरहाल जो भी दोनों में से एक चीज़ तो बहरहाल थी। नीयतों के हाल खुदा जानता है। बहरहाल उससे आगे अब चलते हैं कि उनकी सियासत, जब उनको हुकूमत से वज़ीर आज़म शिप से प्राइम मिनिस्टर शिप से डिसलॉज कर दिया गया, हटा दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने बड़ी जारहाना सियासत का आगाज़ किया। मुझे क्यों निकाला का जलसे जुलूस और वगैरह वगैरह होते रहे। नई हुकूमत फॉर्म हो गई, उस वक्त तक भी इनका मियाँ साहब का जो कंडक्ट था, जो उनका तर्ज सियासत था, बहुत जारहाना था। और वो अपनी वाइफ को इंग्लैंड में छोड़कर अलील हालत के अंदर छोड़कर भी वो आ गए पाकिस्तान के अंदर। और ये सब तारीख का हिस्सा है, और इतनी पुरानी तारीख नहीं है, चंद साल पहले की बात है, सब कुछ आपकी नॉलेज में है। फिर हुआ ये कि जब हुकूमत में नई हुकूमत का सेटअप बनने के बाद उनके इकोनॉमिक हालात बिगड़ने शुरू हुए मुल्क के, और नज़र आ गया कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी मैनेजमेंट जो है जो बहुत पुअर है। तो मियाँ साहब ने अपना प्लान चेंज कर दिया। प्लान ए वो था कि अगर मुल्क में इकोनॉमिक रिवाइवल होता और ये हुकूमत जो है कामयाब हो जाती, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की एजिटेशन करते। लेकिन जब खुद ही हुकूमत अपनी दुश्मन हो गई, अगर यूँ समझ लें, यूँ अगर ना भी कहा जाए, तो ये समझ लें कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रही, या जो उनको लाने वाले थे वो जो चाह रहे थे कि इकोनॉमिक रिवाइवल आएगा, जिसका मैं पहले जिक्र पिछले व्लॉग्स में कर चुका हूँ, वो ना हो सका। तो फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, वेट एंड सी की, कि आप प्रोलॉन्ग करें, आप उस पर तनकीद करें, लेकिन एक्टिव सियासत ना करें। कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि आपको सिस्टम का पार्ट एक बार फिर से बना दे, और फिर आप ये जो हुकूमत को मौजूदा सेटअप है इसको वाइंड अप करने में आपका कोई किसी किस्म का भी सियासी किरदार हो। उन्होंने कहा कि तो ये चले गए वो पैसिव सियासत के ऊपर, एक्टिव सियासत से। और फिर सिलसिला शुरू हुआ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो तमाम ऑफर्स का और वो अल्योरमेंट्स का, और वो दाने डाले गए कि उनको किसी तरह से सिस्टम का पार्ट बनाया जाए, और इस हुकूमत से या तो इस हुकूमत को मजबूत किया जाए या इसे जान छुड़ा ली जाए, ताकि, क्योंकि मकसद तो पाकिस्तान की इकॉनमी को इम्प्रूव करना था, क्योंकि उस इकॉनमी को इम्प्रूव करने से मुख्तलिफ ताकतों के अहदाफ पूरे होते थे। बहरहाल ये चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। वक्त गुजरता गया, लेकिन मियाँ साहब ने के पास दो रास्ते थे। एक तो ये था कि वो इस बार भी इस्टेब्लिशमेंट को बेल आउट कर ले, जैसा कि वो पहले भी कारगिल के बाद भी उन्होंने बेल आउट किया, और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना के भी उनका साथ दिया, और बेनज़ीर बीबी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया।
یہ ان کے پاس آپشن تھے، لیکن ان کو ان آپشنز کے ساتھ اس کا رزلٹ بھی یاد تھا کہ کارگل کے بعد انہوں نے کتنا بڑا سٹیپ لے کر جان بخشی کروائی اسٹیبلشمنٹ کی یا اس وقت کی رجیم کی، آرمی لیڈرشپ کی، لیکن پھر ان کے ساتھ کیا ہوا یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طرح اسلامی جمہوری اتحاد بھی بنایا گیا، لیکن پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طرح آپ پہلے چلے جائیں تو بھٹو صاحب نے 80,000 سے زیادہ پرزنرز آف وار کو چھڑوا کر لائے، پاکستان کا 1 انچ بھی بھارت کو کے قبضے میں نہیں رہنے دیا، لیکن اس کا کیا انعام ملا یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ سب چیزیں سمجھتے ہوئے غالباً میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ اب دوبارہ سے بیل آؤٹ وہ نہیں دیں گے اور ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن ہی ہوگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پاکستان کی اکنامک سچویشن ورس سے ورس ہوتی گئی اور یہ اسٹرینتھ دیتی گئی میاں صاحب کے سٹانس کو، اور میاں صاحب یہ جانتے تھے کہ جتنا زیادہ یہ حکومت اکنامکلی سفوکیٹ ہوگی اتنے ہی زیادہ وہ گھٹنے ٹیکنا شروع کر دے گی، اور تقریباً ایسا ہی ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور بڑی سے بڑی آفر ٹیبل ہوتی گئی، لیکن جیسا کہ میں پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی ایسی آفر نہیں تھی جو ریورس نہ ہو سکتی ہو۔ اس کی وجہ سے میاں صاحب یا ان کی ٹیم کے شک و شبہات اپنی جگہ قائم رہے۔ اب دیکھیں جی، اب اس قسم کی جو اسٹریٹجی ہے میاں صاحب کی، اس کے 3-4 لاجیکل آؤٹ کم ہو سکتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات جو ہے روز بروز درگوں ہوتے جا رہے ہیں اور پستی ہوتی جا رہی ہے، پستی کا شکار ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو وہ پاورفل حلقے جو ہیں وہ فرنٹ پہ آ جاتے ہیں، تو اس کے کیا چانسز ہے؟ وہ مشکل ہے جی، کیونکہ وہ ہمیشہ اس وقت طاقت میں آتے ہیں جب ملک کے خزانے بھرے ہوئے ہوں، یا کم از کم معیشت اتنی اسٹرانگ ضرور ہو کہ ان کا بوجھ اٹھا سکے، لیکن اس وقت تو حالات اتنے خستہ ہو چکے ہیں کہ، اور ساتھ میں اور خدا نخواستہ ایسا کچھ مارشل لا لگتا ہے یا کوئی اس طرح کی قدم ہوتا ہے تو ہماری جو جتنی بھی ہماری رہ چکی ہے اس وقت دنیا کے اندر جو ریپوٹیشن وہ بھی خراب ہو جائے گی، ہمارے اکنامک ٹائز اور ویک ہو جائیں گی، ہماری جو اسٹینڈنگ ہے اور پٹ جائے گی، اور ہمیں جو لون یا IMF اور ادھر سے جو ہیلپ مل رہی ہے وہ بھی کرٹیل ہو جائے گی۔ اور اب یاد رکھیے کہ اس وقت نہ ہی افغانستان میں امریکہ کو ہماری ضرورت ہے، جیسے کہ مشرف دور میں جو ہم سو کالڈ کہتے ہیں کہ اکنامک ریوائول ہوا، اس کی یہی وجہ تھی کہ اس وقت امریکہ کو ہماری ضرورت تھی، اور ایڈ کی صورت میں، ملٹری ایڈ کی صورت میں ڈالرز کے ڈالرز آ رہے تھے، اور مختلف یورپی کنٹریز جو ہیں ان کو امریکہ پش کر رہا تھا جی کہ یہ تمہارے دوست ملک ہے، ادھر انویسٹمنٹ کریں، اور بہت سارے ادارے اور ڈائریکٹ FDIs وغیرہ پاکستان میں آئیں، لیکن اس بار وہ حالات نہیں ہیں، اور الٹا امریکہ جو ہے ریورس ہو رہا ہے، افغانستان سے نکلنے جا رہا ہے، ابھی نہیں چند ماہ بعد اس نے نکل ہی جانا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے ہمیں ڈالرز کی بھی کہیں سے امید نہیں ہے، تو اس وقت بھی جو ہے مارشل لا لگانا بڑا مشکل کام ہے، سو اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عوام اتنی تنگ آ جائے کہ جیسے بھی تھوڑا سا ہم نے مظاہرہ دیکھا تو سڑکوں پر آ جائے، کیونکہ اب ایک طوفان مزید آنے والا ہے مہنگائی کا، اور پھر لوگوں میں شعور ہو جائے پولیٹیکل، اور سڑکوں پہ آ جائے اور ایجیٹیشن کرے، اور پھر مجبوراً اس سیٹ اپ کو وائنڈ اپ کرنا پڑے، اور پھر میاں صاحب کے ٹرمز کے اوپر نئی سیٹ اپ آئے اور جمہوریت جو ہے ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن والا کام ہو جائے۔ اس کے چانسز بھی میرے نزدیک کم ہے، کیونکہ ہماری ہسٹری بتاتی ہے کہ ورس سے ورس حالات میں بھی پاکستانی عوام کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے ورس سے ورس حالات کے اوپر بھی سڑکوں پر نہیں آئے۔ اگر وہ نکلتے ہیں سڑکوں پہ تو یا تو مذہبی کوئی معاملہ ہو تب ہی وہ نکلتے ہیں، ورنہ غربت اور ظلم اور جبر کے اوپر جو ہے وہ نہیں نکلتے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کئی دہائیوں سے جب سے پاکستان بنا ہے ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ان کو واش کیا جاتا ہے، اس کو فیڈ کیا گیا ہے، شاید اس کے اندر جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے یا جمہوریت کے لیے یا اپنے رائٹس کے لیے سڑک میں نکلنا اس کا پارٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پہ علیحدہ سے ولاگ اس پہ تجزیہ کیا جائے گا کہ ایسا کیوں نہیں ممکن ہو سکا کہ پاکستان میں کوئی عوامی قسم کی ریولیوشن نہیں آ سکی، یا آنے کے چانسز کم ہیں۔ تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے جی کہ خان صاحب کے نروز لوز کر جائیں اور وہ کہیں جی کہ یہ حکومت پڑی ہے اور ریزائن کر دیں، اور پھر تو امیجیٹ ضرورت پڑ جائے گی نون لیگ کی، اور نون لیگ جو ہے وہ پھر اپنے ٹرمز پہ ڈکٹیٹ کروائے گی، اور وہ پاور اسٹرینتھ کی پوزیشن پہ ہوگی، اور پھر ڈیفینیٹلی باقی جمہوری پارٹیز بھی وہ وننگ ہارس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ اس کے چانسز بھی اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کم ہیں، کہ جو لوگ خان صاحب کی شخصیت کو جانتے ہیں کہ ہی از اے فائٹر، وہ کرکٹ کے زمانے سے ہی جو ہے وہ ہار نہیں مانتے، انہوں نے خود وہ کہتے ہیں کہ ہارتا وہ شخص ہے
جو ہار تسلیم کر لے. اور میرا نہیں خیال کہ وہ آخری بال تک جو ہے وہ گیو اپ کریں گے, وہ ڈٹے رہیں گے. میرا اپنا ذاتی یہ تجزیہ ہے. تو یہ بھی اس کے چانسز ہیں لیکن بہت کم ہیں. پھر اس کے علاوہ اور کیا چانسز ہو سکتے ہیں, وہ یہ ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کی بات مان لے اور یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ ٹروتھ اینڈ ریکونسیلیشن کیا جائے, کیا ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, کس نے کیا کیا, اس کے پر بات ہو اور اس کو عوام کے سامنے بتایا جائے کھل کر. اور پھر میاں صاحب جو ہیں وہ شاید این آر او دے سکیں ان قوتوں کو جنہوں نے یہ کیا, لیکن عوام کے سامنے ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے تاکہ پھر یہ جو طریقہ واردات ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے. یہ ان کا ممکنہ طور پہ میرا یہ تجزیہ ہے, یہ ایک چانس. لیکن اس کے چانسز بھی کم ہیں کیونکہ اس کے کرنے کے لیے ایک مضبوط سیٹ اپ کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں, جو کہ بڑا مشکل کام ہے. ایک اور نیکسٹ آپشن کیا ہو سکتا ہے, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو مین پلیئرز تھے اس اسٹیبلشمنٹ کو اس حکومت کو طاقت میں لانے کے لیے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے, اور جو ایک پیج پہ سوار تھے ان کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو جائے, اور پھر فریش لوگ آنے والے, ان نہ آنا کا مسئلہ نہ ان کا کوئی اور مسئلہ. جیسا کہ اگر موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ اگر ٹروتھ اینڈ ریکونسیلیشن کی طرف چل پڑتا ہے تو پھر مجھے واقعہ وہ یاد آتا ہے جب بھٹو صاحب جب قید میں تھے تو کسی نے ضیاء صاحب سے کہا کہ ایک قبر ہے اور دو لوگ ہیں, دونوں میں سے کسی ایک نے تو جانا ہے. تو یہ صورتحال سے بچنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ وہ فورتھ آپشن جو ہے, سیکنڈ لاسٹ آپشن جو میں نے دیا ہے اس پہ عمل ہوگا. تو یہ آپشن زیادہ ڈویبل ہے کہ وہ ٹینیور ختم ہو جائے اور اس کے بعد نئے لوگ سامنے آ جائیں, اور پھر اس کے بعد میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کر سیٹلمنٹ کی جائے کہ بھئی جن لوگوں پہ سے آپ کو گلا تھا یا جن پہ آپ مبینہ طور پہ الزام لگاتے ہیں اس سیٹ اپ کا, وہ تو جا چکے, اب دوبارہ سے بات کرتے ہیں. تو پھر یہ سب چیزیں, تو اب اس میں سے اس کے چانسز بہرحال زیادہ ہیں لیکن اس کے لیے اس ملک کو یہ تنگ دستی اور یہ غربت, افلاس اور انفلیشن اور مہنگائی اور وغیرہ وغیرہ, مس مینجمنٹ اور یہ سارے ورسٹ گورننس کو مزید کچھ عرصے برداشت کرنا پڑے گا. وہ آپ دیکھ لیجئے, سال بنتا ہے, 1.5 سال بنتا ہے, 2 سال بنتا ہے. تو یہ میرا تجزیہ ہے جی, اور آج کے لیے اتنا ہی. سید ذیشان حیدر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.